بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادات میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور یہ نور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت کی تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کو برابر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کے وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کے بہار لگ جائیں گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر رشک کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کی ادا ہونے کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تکڑے تکڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ جب آ جائے گا،
پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کا کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ آپ جاب کرتے ہیں، کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں، ہمارے اس کے حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا آپ کو رد کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں جو ہیں حلال میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گھڑے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے ہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کریں، جو آج سے اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی تردید آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب العزت کو ستراتے ہوئے
اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اونچا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبادہ بن سجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفع یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں گے وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں گے، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت اور آخری سانس کی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گلت کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔
ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنے مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا، اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھایا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کر لے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے طاق حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ جنان فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اس راحت عطا فرمائے گا، دشمن سے نجات دے گا اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، یہ اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائیں مانگ کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات فضیلت شہادت اور 70,000 فرشتوں کی دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ ترجمے میں حدیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے۔ آیاتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیا میں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، برکت والا، خیر والا، عافیت والا رزق مانگیں، سکون اور رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ اپنے مکمل توجہ دینی ہے، اس کے حلال کا معنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ڈھیر اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کر دینا ہے۔ محترم ناظرین، انسان نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نماز کے ترک کرنے پر بہت زیادہ وعید قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرابی ان کی نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقرر وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روک دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ترجمے کے لیے ترجمے کے بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے، اور حق کے نام پر گامزن رہے، تمام تر اخلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسے ملیں گی جو نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر محافظت کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت حقیقی تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو قیامت کے دن جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔
اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔